میں نے ہمیں سے کوچا امن میں دلالی کے خلاف لڑائی لڑی سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی یہ دغا بازی کوچا امن کی جنتا برداشت نہیں کرے گی. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ معزز رکن پارلیمنٹ حیدرآباد، آپ سبوں کے سامنے میں آپ کے آنکھوں کے تارے اور جس کو آپ نے ایم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، عزیزی سرور عالم بابو بھائی جناب مشتاق صاحب، عزیزی مکھیا گڈو بابو اور اسکی خاندان کے سبھی ذمہ دار ساتھیوں، یہاں پر موجود میرے بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، میرے نیک ترین ماؤں اور بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں، لیکن کوچا امن کی جو بیتابی ہے میرے دل میں صرف آپ کو سلام اور دعا کرنے کے لیے آیا ہوں. اے کوچا امن کے میرے محسنوں، اے نوجوانوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، گرچہ میں اردو اچھی بول لیتا ہوں، الفاظ کے سمندر میں ڈوبا ہوں، لیکن آپ کے کتنے احسانات ہم پر ہیں، میں اس احسان کا بدلہ میری نسلیں بھی آپ کو نہیں چکا سکتی. آپ نے اس اخت الایمان کو، ایک معمولی شخص کے بیٹے کو آپ نے لیڈر بنا دیا. آپ نے اخت الایمان کو ایم ایل اے بنا کر نہ صرف کوچا امن کی نمائندگی کی بلکہ بیرسٹر صدر اویسی صاحب کے دامن سے رشتہ جوڑ کر آج پورے بہار کی قیادت. میرے بھائیوں، بیرسٹر بولتے ہیں کہ حیدرآباد کے بعد یہ سب سے عزیز جگہ ہمارے لیے ہے وہ سیمانچل ہے، اور سیمانچل کی آواز کو پارلیمنٹ میں یہاں کے کسی نیتا نے نہیں اٹھایا، اگر اٹھایا تو بیرسٹر صدر اویسی نے اٹھایا. میرے بھائیوں، آج جو لوگ امیدوار بن کر آئے کون لوگ ہیں، یاد کرو. میں بھائی جناب حاجی اظہار ہستی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں کی عوام نے اس کو جتایا، سامنے والوں کو بھٹکایا، لیکن وہ آج اپنے گھر میں لوٹ کے آئے ہم کو گلے لگا رہے ہیں. ہمارے منسٹر اس کو گلے لگا. ایک احسان کوچا امن کے لوگوں، میں اسپی کا کبھی بھول نہیں سکتا ہوں. میں نے ہمیں سے کوچا امن میں دلالی کے خلاف لڑائی لڑی ہے، کنڈا گردی کے خلاف لڑائی لڑی ہے، رسیلوں کے خلاف لڑائی لڑی ہے، کالا بازاروں کے خلاف لڑائی لڑی ہے. اظہار اسپی صاحب ترقی کا کتنا کام کیا ہو، لیکن کوچا امن نے ضروری حفاظت کی ہے کہ دلالوں کو اس نے ابھرنے نہیں کیا، گنڈوں کو سڑک پر آنے نہیں کیا. یہ ساس اس کا چولا بدل کے آیا ہے، آنکھوں میں پھٹک لگا کر روتا ہے. ارے روٹی ہے ہماری بہنیں، اللہ نے اس کا کمزور دل بنایا ہے. جو لیتا ہوتا ہے چاہے تو گردن کاٹتا ہے یا گردن کٹواتا ہے، عورتوں کی روتا نہیں. یہ لوگ آپ کو اپنی ہمدردی لینا چاہتے ہیں، ان کو کہو کہ تم کو جو رونا تھا گلاس پلائی شریعت پر حملہ ہوا کیوں نہیں روئے؟ تم کو رونا تھا سی اے اے کا کالا قانون میں استعمال آیا، تم رونا تھا اس وقت کیوں نہیں روئے؟ آج اب تم نے دیکھا یا کہ عوام نے کہہ دیا کہ ابھی انتہا ہو گئی ہے، ہم آپ کے کالے قانون کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جب تم نے اس گھر میں جگہ تنگ دیکھی تو باہر نکل کر کے آئے ہو اور اپنے آپ کو ہم مسیح اور ہمدرد کہتے ہو. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی یہ دغا بازی کوچا امن کی جنتا برداشت نہیں کرے گی. میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، بہار میں جو صورتحال ہے، ایک طرف وہ دنگائی لوگ ہیں جن لوگوں نے وقت کا کالا قانون بنا کر ہماری مسجدوں کو لوٹنے توڑنے کا کام کیا ہے، دوسری طرف راجد کی وہ طاقت ہے جو ووٹ تو لینا چاہتی ہے لیکن مسلمانوں کو حصے داری نہیں دینا چاہتی ہے. ابھی سنا ایک مومن کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے جان سے بھی زیادہ اپنی نبی سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو جو سبھی جواب دو. جن مسلمانوں نے 18% مسلمانوں نے تمہارے 14% زیادہ میں سے 7% زیادہ بی جے پی میں جا چکے ہیں، لیکن 18% مسلمانوں نے تم کو ساتھ دیا جب تم سے پوچھا گیا کہ آئی لو محمد میں کیا خیال ہے. تمہارے اندر میں طاقت نہیں ہوئی
کہ سیکولر انڈیا میں سب کو اپنے مذہب پر جینے کا حق ہے، تم دائیں بائیں بہار دیکھنے لگے، تم گدی دیکھنے لگے، تم مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہو۔ ہم آپ سے ایک گزارش کرنے آئے میرے بھائیوں کہ اگر آپ نے جو یہ چٹانی ایکتا دکھائی ہے، انشاءاللہ صرف یہاں سے سرور نہیں جیتے گا بلکہ مسلم قیادت بہار سے کھڑی ہو رہی ہے، اس کی بنیاد اگر کوئی ہے تو وہ کوچا دامن ہے۔ کوچا دامن کے سرزمین کے لوگوں، امور کے بھائیوں نے مجھ سے ایسی محبت کی، میرا دامن پکڑ لیا، اس نے مجھے آنے نہیں دیا، آج وہاں چراغ جلا رہا ہوں تو آپ کا بھی نام روشن کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم امور اور کوچا دامن کو الگ الگ نہیں دیکھتے، ہم تو پورے سیمانچل کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ سیمانچل کے ہندو مسلمان سب کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم تو اس سے آگے بہار کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بہار شریف میں جب 200 سالہ مدرسہ عزیزیہ کو چلایا جاتا ہے، کانگریس کا کوئی نیتا نہیں بول سکتا، راجد کا کوئی نیتا نہیں بول سکتا، اگر وہاں جا کے لڑائی لڑتا ہے تو سیمانچل کا بیٹا اختر الایمان جا کے لڑائی لڑتا ہے۔ کوچا دامن کے لوگوں، 5 سالوں میں بہار کے اسمبلی میں جتنے سوالات ہم نے کھڑے کیے ہیں، میں 10 سال تقریباً راجد سے بھی ایم ایل اے رہا، لیکن راجد نے مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جو MIM کی طرف سے آج میں کر رہا ہوں۔ کل میں وہاں اس پارٹی کا غلام تھا، آج آپ کے دل کا ترجمان ہوں۔ غلاموں کو نہیں، اپنے درد کے ترجمانوں کو ووٹ دینے کا کام کروں۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف MLA سڑک پل پلیا کی بات نہیں کرتی ہے بلکہ کہتی ہے جس جسم میں گردن نہیں وہ لاش ہے، جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں وہ بھی مانند لاش ہے۔ اپنی سبوں میں لیڈر پیدا کرو۔ آج سے کل کا دن یہ روئیں گے بھی، لوٹے ہوئے پیسے کو لٹائیں گے بھی، یہ دلال ہیں، یہ لوگ لٹیرے ہیں، ان لٹیروں کی اس کو بتانا۔ آج بھی وہ کام میں کہتا ہے اپنے چہرے زبانی سے، تم فکر مت کرو، BJP کا ووٹ میرے ساتھ ہے۔ جان لو جس کو BJP سے دوستی ہو سکتی ہے، مسلمانوں سے کبھی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ ایسے اٹھو، دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے اڑا کے کرو دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہیں اس کھیت کے ہرخوں سے گندم کو جلا دو۔ اختر الایمان نے ملی قیادت کر کے آپ کا نام روشن کیا ہے اور 74% مسلم آبادی سے جری اور بھاجپا کے ٹکٹ پر جیت کر مجاہد نے آپ کو کلنکت کیا ہے۔ دوبارہ اپنے آپ کو کلنکت نہیں کرنا ہے۔ سرور آپ کا بیٹا ہے، ایک معمولی انسان کا بیٹا ہے، ان کو جدائی اور مینسٹر کے بازو کو مت بہت کچھ وقت کم ہے، اس لیے میں بڑی بات کرتا ہوں۔